آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری زندگی کے ہر پہلو پر گہرا اثر ڈالتا ہے، ایک ایسا موضوع جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، اور وہ ہے جہنم۔ جہنم اللہ تعالی کے عدل کا وہ مظہر ہے جہاں نافرمانوں اور گناہگاروں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ایمان لانا ہمارے دین کا بنیادی حصہ ہے۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گہرے گڑھے یا آگ کے ہیں۔ اسلامی عقائد کے مطابق یہ وہ ٹھکانہ ہے جسے اللہ تعالی نے کفار، مشرکین اور ایسے گناہگاروں کے لیے تیار کیا ہے جو توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ قرآن و حدیث میں جہنم کی جو ہولناک تصویر کشی کی گئی ہے وہ دل دہلا دینے والی ہے۔ یہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک ایسی حالت ہے جہاں ہر طرح کی تکلیف، اذیت اور حسرت ہوگی۔ جہنم کی ہولناکیاں قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں جہنم کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اس کی چند ہولناکیاں یہ ہیں۔ 1. آگ کی شدت۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ اگر دنیا کی آگ کو بھڑکایا جائے تو وہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ سورۃ التحریم 6۔ 2. گہرے گڑھے اور وادیاں۔ جہنم میں گہرے گڑھے اور وادیاں ہوں گی جہاں گناہگاروں کو گرایا جائے گا۔ ہر گڑھے کی گہرائی اس قدر زیادہ ہوگی کہ اس کی تہہ تک پہنچنے میں ایک طویل وقت لگے گا۔ 3. جہنمیوں کا کھانا اور پینا۔ جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا وہ زقوم کا درخت ہوگا جو انتہائی کڑوا، بدبودار اور گلے میں پھنسنے والا ہوگا۔ جب وہ اسے کھائیں گے تو وہ ان کے پیٹ میں کھولتے ہوئے پانی کی طرح ابلے گا۔ پینے کے لیے انہیں کھولتا ہوا پانی، پیپ اور خون دیا جائے گا جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، پھر تم اے گمراہ کرنے والو، جھٹلانے والو، یقیناً تم زقوم کے درخت سے کھاؤ گے، پھر تم اس سے پیٹ بھرو گے، پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیو گے، پھر تم اس طرح پیو گے جس طرح پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ 51 سے 55۔ 4. عذاب کی اقسام۔ جہنم میں عذاب کی بے شمار اقسام ہوں گی۔ کسی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھولے گا، کسی کو ہتھوڑوں سے مارا جائے گا، کسی کو سانپوں اور بچھوؤں کے ذریعے ڈسوایا جائے گا اور کسی کو زنجیروں میں جکڑ کر آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ ہر لمحہ عذاب کی شدت بڑھتی رہے گی۔ 5. مایوسی اور حسرت۔ جہنم میں جانے کے بعد انسان کو شدید مایوسی اور حسرت ہوگی۔ وہ دنیا میں کیے گئے اپنے گناہوں پر پشیمان ہوگا، لیکن اس وقت کی پشیمانی بے سود ہوگی۔ وہ بار بار موت کی تمنا کرے گا لیکن اسے موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، اور وہ پکاریں گے، اے مالک، تیرا رب ہمیں ختم ہی کر دے۔ وہ کہے گا، بے شک تم ٹھہرے رہنے والے ہو۔ سورۃ الزخرف 77۔ جہنم میں کون جائے گا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جہنم میں جانے والے بنیادی طور پر وہ لوگ ہوں گے جو کفر اور شرک کریں گے، اللہ پر ایمان نہ لانے والے اور اس کے ساتھ شرک کرنے والے، نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے فرائض کو ترک کریں گے، اسلامی ارکان کی پابندی نہ کرنے والے، والدین کے نافرمان ہوں گے، اپنے والدین کا حق ادا نہ کرنے والے اور انہیں تکلیف پہنچانے والے، سود کھانے والے اور یتیم کا مال ہڑپ کرنے والے، مالی معاملات میں ظلم کرنے والے، غیبت، چغلی اور جھوٹ بولنے والے، معاشرتی برائیوں میں ملوث افراد، لوگوں کے حقوق غصب کرنے والے، ظلم و ستم کرنے والے اور دوسروں کا حق مارنے والے۔ جہنم سے بچنے کے طریقے۔ اللہ تعالی نے ہمیں جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرایا ہے تاکہ ہم اس سے بچنے کے لیے کوشش کریں۔ جہنم سے بچنے کے چند بنیادی طریقے یہ ہیں۔ 1. ایمان باللہ اور شرک سے اجتناب۔ سب سے پہلے اور اہم یہ ہے کہ اللہ تعالی پر کامل ایمان لایا جائے اور کسی بھی صورت میں اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ توحید پر قائم رہنا نجات کی بنیاد ہے۔ 2. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اور ان کی سنت پر چلنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دکھایا ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ 3. فرائض کی پابندی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسے احکام یہ ہمارے دین کے ستون ہیں۔ 4. توبہ اور استغفار۔ گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ تعالی سے سچی توبہ کی جائے اور استغفار کیا جائے۔ اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ 5. لوگوں کے حقوق کی ادائیگی۔ کسی کے حقوق کو غصب نہ کیا جائے، اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس دنیا میں ہی معافی مانگ کر یا اس کا حق ادا کر کے معاملہ صاف کر لیا جائے۔ 6.
نیک اعمال اور صدقہ و خیرات، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کی جائے اور صدقہ و خیرات کی جائے۔ یہ اعمال ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ 7 خوف خدا اور خشیت، دل میں اللہ تعالی کا خوف اور اس کی خشیت پیدا کی جائے۔ یہ خوف ہمیں گناہوں سے بچنے پر ابھارے گا۔ آخرت کی تیاری، محترم حضرات، یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ کی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہنم کی یاد ہمیں آخرت کی تیاری پر آمادہ کرتی ہے۔ جب بھی ہم کسی گناہ کی طرف مائل ہوں تو جہنم کے عذاب کو یاد کریں، اور جب بھی کوئی نیکی کا موقع ملے تو اسے غنیمت جانیں۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔